کی اور کو ماننا بہت فرق ہے. اللہ کو ماننا یہ الگ چیز ہے اور اللہ کی ماننا یہ بہت الگ چیز ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ کو نہ مانیں. اللہ کو ماننے سے صرف آپ کامیاب نہیں ہوئیں گے. میرے جملوں پر غور فرمائیے گا کہ میں آپ کے سامنے کیا بتانے جا رہا ہوں. یہ کی اور کو اپنے ذہن میں رکھیں. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانیں گے تب ہماری زندگی کامیاب. مان لیجیے اللہ کو تو مان لیا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک بہ ایب ہے، لیکن اللہ کی نماز، اللہ کی روزہ، اللہ کی زکات، اللہ کی حسن ظن مومن سے، اللہ کی کھانا پینے کا طریقہ اللہ کے رسول کے مطابق، تو اللہ کے رسول کی، تو ہم اللہ کو نہیں اللہ کی مانیں گے. اور اسی طریقے سے ہم رسول اللہ کو نہیں رسول اللہ کی مانیں گے. اب رسول اللہ کی کے تعلق سے بیان کی جائے تو قیامت آ جائے گی اور علماء کرام بیان کرتے چلے جائیں گے. ایگزامپل ہی سمجھانے کے طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کی مانو تو انشاءاللہ کامیاب. تو اللہ کی سے مراد نماز، روزہ، حج، زکات، اخلاق، محبت، پیار، حسن ظن، یہ کیا اللہ کی ماننا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی ماننا. اللہ کے رسول نے جو ہمیں فرمایا، جس چیز کی ہمیں تعلیم فرمائی، اس چیز کو ہم اور آپ اس کی اطاعت کریں گے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی ماننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کام نہ کرو تو یہ کیا ہوا، اس سے ہم باز آئیں گے، تو یہ اللہ کی ماننا ہوا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا فلاں کام کرو تو اللہ کے رسول کے کہنے پر ہم مان رہے ہیں، تو اللہ کی ماننا ہوا. برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعے کے دن اکٹھا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ، تو یہ اللہ کے رسول کی ماننا ہوا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی رکھنا سنت رسول ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، تو یہ اللہ کی ماننا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس میرے مطابق چلنا، لباس میرے مطابق پہننا، تو یہ اللہ کے رسول کی ماننا ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا کھانا میرے مطابق کھانا، پینا میرے مطابق پینا، چلنا میرے مطابق چلنا، تو یہ اللہ کے رسول کی ماننا ہوا. تو جب کی کو مانیں گے تب ہم عاشق رسول کہلائیں گے، تب ہم رسول کی امت کہلائیں گے. اور یقیناً جو کی کو مانیں گے میدان محشر میں کی کے ماننے والوں ہی کے لیے باخبر ہے. میدان محشر میں انہیں کے لیے جنت ٹھکانا ہے. برادران ملت اسلامی، بات بہت دور تک چلی جائے گی، تو آپ حضرات کے سامنے میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول کی مانیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے. جب ہم اللہ کی رسول کی مانیں گے تو آپس میں حسد بغض نہیں رکھیں گے. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے تو ہم چغلی غیبت نہیں کریں گے. اسی طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں. برائی سے روکنا اور اچھے کام کرنا یہ اللہ کی اور رسول کی ماننا ہوا. تو اس پر آپ جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جس چیز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت ٹھکانا ہے، تو جنت انہی کے لیے ٹھکانا ہوگا جو اللہ کے رسول کے مانیں گے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ نے صاف لفظوں میں انسان کو سمجھا دیا کہ میں نے اس لیے پیدا کیے کہ میری عبادت کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور ان تمام عبادتوں میں جو سب سے اہم عظیم اعلیٰ و عرفہ مرتبہ ہے وہ ہے نماز. تو ہم نماز کی پابندی کریں گے 5 وقت کی. اس کے علاوہ جب اگر ہم نوافل نماز کو ادا کریں گے، سنت کو ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیں انعام عطا فرمائے گا. تو یہ سبحان اللہ، انعام کیا عطا فرمائے گا؟